الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پہ ہو. سامعین محترم، اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اس مسجد دے اندر اسی تشریف فرما ہاں. دعا ہے اللہ پاک سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین ثم آمین. رمضان المبارک کی آمد ہے. یقیناً اللہ پاک نے روزے کا ایک مقام رکھے ہے، روزے کی فضیلت رکھی ہے، روزے کا ایک معیار رکھے ہے. دنیا تے بھی ہے، آخرت تے بھی ہے. میں تواڈے سامنے اس رمضان المبارک کے متعلقہ ہی مسائل بیان کرن دا ارادہ رکھنا ہاں. عام طور پہ تسی رمضان المبارک دے آغاز دے اندر علماء دے کولو، خطباء دے کولو، واعظین دے کولو تسی رمضان دی فضیلت دے بارے بہت ساری احادیث سماعت کر دے، بہت سارے مسائل سن دے کہ رمضان المبارک کے مہینے دے اندر جنات نو جکڑ دیتا جاندا ہے، شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے، رحمت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. میں تواڈے سامنے جو بیان کرن دا ارادہ رکھنا ہاں، اب میرے سامنے میرے ہاتھ دے اندر یہ بخاری شریف کی ہے، صحیح البخاری شریف. ہن اے جڑی کتاب ہے نا صحیح البخاری شریف، اس کے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کتاب قائم کرتے ہیں، کتاب الصیام. کی قائم کرتے ہیں؟ کتاب الصیام. کتاب الصیام، صیام دا مطلب ہے روزے، مطلب روزیاں دے بارے احکام و مسائل دا ایک چیپٹر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قائم کی. زندگی کے کبھی موقع ملے، اگر تسی بخاری شریف نو کھول کر کے، اللہ دن لے کر کے آئے، آپ بخاری شریف نو کھول کر کے تسی اگر مطالعہ کرو گے اور انشاءاللہ اگر تسی ایسے کتاب نو اگر پڑھو گے جڑی میں تواڈے سامنے بیان کرن دا ارادہ رکھنا ہاں، یہ ساری گلاں تانوں یاد آ جان گیاں جڑیاں تواڈے سامنے اج میں بیان کرن دا ارادہ رکھنا. آئیے ذرا میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا شیخ عبداللہ امجد شکیل رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ستیانہ بنگلہ دے اندر سانو صحیح البخاری پڑھایا کرتے سن، 2017 دے اندر انہاں دی وفات ہوئی. اللہ پاک تمام محدثین دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. سانو بخاری شریف شیخ محترم نے پڑھائی اور جس انداز دے نال، جس طور طریقے دے نال انہاں نے سانو پڑھائی ہے، میں ایک ادنا دیا طالب علم، ایک ادنا دیا حقیر دیا کم علم ناقص علم بندہ تو آڈے سامنے او احکام و مسائل بیان کرن دا ارادہ رکھنا. عام طور پہ کچھ ایسیاں گلاں نے جنہیں اسی سنتے آ رہے ہیں، علماء کرام او بڑی لمبی تفصیل بیان کر دیندے نے، بڑا زیادہ وقت لگ جاتا ہے. میں ارادہ رکھنا ہاں کہ بخاری شریف دا کتاب الصیام مکمل روزوں کے مسائل تو آگے سامنے بیان کرنا. آئیے ذرا بخاری شریف دا کتاب الصیام، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے اندر 217 روایات لے کے آئے ہیں. کنیاں لے کے آئے ہیں؟ 217. کنیاں لے کے آئے ہیں؟ 217 روایات لے کر کے آئے ہیں، جنہ کے وچوں 60
محدثین دے اقوال نے، انہاں دیاں آثار نے، صحابہ دے اقوال نے کہ کئی ایسے مسائل جنہاں دی وضاحت محدثین امام اسحاق بن راہوے رحمت اللہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، امام علی بن مدینی رحمت اللہ، امام مالک رحمت اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ، جڑے دیگر محدثین سن، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد سن، انہاں دے آثار نقل کیتے نے، اس طرح صحابہ دے آثار نقل کیتے نے، کل ملا کر کے کتاب الصیام کے اندر 217 روایات نے اور 75 ابواب امام بخاری رحمت اللہ نے قائم فرمائے۔ حدیثاں کنیاں نے بھلا 217 کنیاں حدیثاں نے، اور جڑے باب قائم کیتے ہیں نا باب، وہ 75 باب قائم کیتے نے۔ پھر کسے باب دے تحت 3 حدیثاں نے، کسے باب دے تحت 5 حدیثاں نے، کسے باب دے تحت کوئی 2-4 روایات نے، اور کسے باب کا صرف ایک روایت ہے۔ کل 75 ابواب نے تے 217 روایات نے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ تعالی میں تواڈے سامنے کہ صحیح البخاری دے پہلے 20 ابواب بیان کرنا چاہنا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی صحیح البخاری دی روشنی کے اندر آئیے ذرا سماعت فرمائے۔ ایک بات اور سمجھن والی ہے، ساڈے نا معاشرے عام کئی علماء دا آپس کے اندر کسی گل کے اندر اختلاف بن جاتا ہے کہ کام کی ہے۔ جس طرح تواڈے تاندلہ شہر کے اندر کچھ علماء نے وہ کہندے نے جدو فطرانہ کڈنا ہوئے 2.5 من گندم دے حساب دے نال، یعنی کہ ایک سا دے حساب دے نال تسی او گندم دیو یا جون دیو یا تسی چاول نکالو۔ کچھ ایسے بھی نے وہ کہتے ہیں صرف جو ہی نکالنے نے، منقع ہی نکالنا ہے، صرف کھجور ہی دینی، پیسے نہیں دینے۔ کچھ کہندے نے پیسے بھی دے سکتے ہو، کچھ کہندے نے پیسے نہیں دینے، صرف وہ جنس ہی دینی ہے جڑا فطرانہ نکالنا ہے۔ ہن اختلاف ہو گیا نا، ایک عالم دین کہہ رہا ہے تسی پیسے دے سکتے ہو، جو 2.5 من گندم دے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے دے تو فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ کچھ بندے کہہ رہے ہیں نہیں، وہ بس جنس ہی نکالنی ہے، کیونکہ صحابہ کرام جنس نکالیا کرتے سن، لہذا سے حدیث سے مخالف نہیں جانا۔ ہن اختلاف پہ گیا، ہن کی کرنا ہے؟ صحیح البخاری کے دور کے اندر بھی کئی اہل علم کے مابین کچھ باتوں کے اندر اختلاف ہوا ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اصح المسائل سن قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق امام بخاری نے لکھ کر کے فیصلہ کر دیتا ہے لوگوں جڑا مسئلہ ہے، اے مسئلہ قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے۔ جدو وہ مسئلہ بیان کیتا، ہر عالم دین نے تسلیم کیتا، ہر محدث نے تسلیم کیتا۔ امام بخاری رحمت اللہ نے جو لکھتا ہے، جو فرما دیتا ہے، جو نوٹ کر دیتا ہے، وہ بالکل صحیح نقل کیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ پاک میرے علم و عمل، تواڈے علم و عمل اور مینو عمل کرن دی، تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مینو کلمات حقہ صحیحہ صادقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت قرآن پاک دا دوسرا پارا سورۃ البقرہ 183 نمبر روایت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح البخاری دے اندر کتاب الصیام نقل کر دینے، اور کتاب الصیام لکھن تو بعد قرآن پاک کی ثابت تو پہلا آیت نقل کر دینے۔ آؤ میرے محترم بھائیو ترجمے تے غور فرمایا دے کہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ دے اندر آئے نے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے روزے فرض کر دیتے نے، 1 سال مکمل ہو گیا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا بھی ہے، رمضان المبارک آیا، اللہ پاک نے روزے فرض کر دیتے۔ اس آیت کے اندر یہی مسئلہ بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
ایمان والو اللہ پاک نے تواڈے تے روزے فرض کر دیتے جس طرح تواڈے تو پہلا امتاں روزے رکھیا کرتیاں سن لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ تسی پرہیزگار بن جاؤ میرے محترم بھائیو ذرا تھوڑا جہا مسئلہ سمجھتے جایا دے میں تواڈے سامنے صحیح البخاری دے پہلے 20 ابواب بیان کرنا چاہنا انشاءاللہ تعالی 20 ابواب اگلے جمعے دے اندر بیان کرانگا پھر انشاءاللہ تیسرے جمعے دے اندر کتاب الصیام بھی مکمل ہو جائے گی انہاں سارے مسئلیاں نو سن کر کے جڑا صحیح مسئلہ ہے نا ساڈے معاشرے دے اندر کئی طرح دیاں باتاں مشہور نے جڑا بندہ روزہ رکھ کر کے اس طرح سرما پائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا جڑا بندہ روزہ رکھ کر کے اس طرح مسواک کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا جڑا بندہ روزہ رکھ کر کے آج دے جدید دور دے مطابق اس طرح ٹیکا لگوائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا میں تواڈے سامنے یا کوئی بندہ اپنے کان کے اندر یا ناک کے اندر کوئی دوائی دے استعمال کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا سر تے تیل لگائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا جنیاں گلاں نے ساڈے معاشرے دے اندر مشہور نے میں تواڈے سامنے صحیح البخاری لے کر کے آیا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دی کتاب ہے اللہ پاک دی قرآن پاک تو بعد کتاب قرآن تو بعد اس دنیا کائنات کے اندر سب تو صحیح ترین جڑی کتاب ہے صحیح البخاری کتاب ہے اس کتاب کی روشنی کے اندر مسئلے سمجھتے جایا دے آؤ میرے محترم بھائیو فرمایا روزے تواڈے تے فرض کر دیتے نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے چیپٹر قائم کرن تو بعد پہلا باب نقل کی کر دینے باب وجوبی صوم رمضان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق باب نقل کیتا ہے باب روزیاں دی فرضیت دے بارے حدیث پاک نقل کر دینے بخاری شریف دی حدیث مبارکہ کتاب الصیام دی پہلی روایت ہے ایک صحابی جس کا نام حضرت حمام بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی مجلس کے اندر آئے نے آکے عرض کر دینے محبوب سونیا اللہ پاک نے ساڈے تے کیڑا کیڑا کام فرض کر دیتا ہے مینوں کچھ دسو تے صحیح نہ فرمایا اللہ پاک نے 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے بالکل ٹھیک ہے اللہ پاک نے زکات فرض کر دیتی ہے اگر مال نصاب تک جائے گا زکات دینی پہ جائے گی محبوب سونیا بالکل ٹھیک ہے اللہ پاک نے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے محبوب سونیا بالکل ٹھیک ہے محبوب سونیا کہ نفل نہ تو علاوہ کیا نفل بھی نے جنہ دے بارے ساڈا کتاب دسو تے صحیح نہ نفلوں دے بارے کی خیال ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فرض نماز تو علاوہ تو نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکنے اگر تو چھڑنا چاہے چھڑ سکنے ہاں حدیث پاک اندر آندا ہے جڑا بندہ نفل دا اہتمام کردا ہے کل قیامت والے دن فرضاں دیاں کمیاں کوتاہیاں دے بدلے نفلاں نو عمل دے اندر لے آندا جائے گا گنتی دے اندر لے آندا جائے گا یعنی کہ حدیث پاک دے مطابق رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے رمضان تو علاوہ کوئی بندہ سوموار دا روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے نہ رکھنا چاہے جبر کوئی نہیں اس بندے تے حرج کوئی نہیں جمعرات دا روزہ رکھ سکتا ہے اگر نہ رکھنا چاہے اجازت دے نہ رکھے حضرات محترم رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے نے پہلا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ روزے فرض کر دیتے گئے نے ایک اور کون گل دا چلا جاواں جدوں روزے فرض ہوئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا موٹی دی گل سنی اندے دراز نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ دے اندر آئے 13 سال نبوت والا دور مکے دے اندر گزریا یعنی کہ 40 سال دی عمر دے اندر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا پھر 13 سال مکے دے اندر رہے نے 40 تے 13 50 تے 53 سال دی عمر مبارک ہو گئی ہے پھر مدینہ دے اندر آئے مدینہ دے اندر آن تو 2 سالہ تو بعد ہے یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام دی 55 سال دی عمر ہے 50 تے 5
55 سال دی عمر مبارک ہے وہ تو اللہ پاک نے روزے فرض کر دیتے اوے لوگوں تانوں دسنا چاہنا وا نبی پاک علیہ السلام جو روزہ رکھیا کرتے سن آپ علیہ السلام دی عمر مبارک 55 سال ہے 55 سال دی عمر تو روزے رکھنا فرض ہو گئے نے اس تو پہلا نبی پاک علیہ السلام حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کبھی کبھار روزہ رکھیا کرتے سن یعنی کہ تانوں دسنا چاہنا وا ایک 55 سال دا بندہ کہہ دے میرے کو روزہ نہیں رکھیا جاندا وہ اللہ دیا بندیا 55 سال دی عمر میرے نبی پاک علیہ السلام دی اللہ پاک نے روزے فرض کر دیتے اور روزیاں دے اندر کسی طرح دی کوئی گنجائش کوئی نہیں سارے مسئلے حل ہوتے جان گے آگے ذرا دوسری بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزے فرض کر دیتے گئے نے ہن جڑا بندہ چاہندا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدوں رمضان دے روزے فرض ہو گئے سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر اور رمضان تو علاوہ نبی پاک علیہ السلام 10 محرم الحرام دا روزہ رکھیا کرتے سن یعنی کہ محرم کے 10ویں دن دا روزہ رکھیا کرتے سن کیوں کہ ثواب دے کیونکہ 10 محرم الحرام نو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو انہاں فرعون دے وقت تو نجات عطا فرمائی سی بنی اسرائیل نو غلبہ دیتا سی فرعون دی قوم تے شکرانے دے طور تے روزہ رکھیا کرتے سن جدوں رمضان دے روزے فرض ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جندہ دل کر دے یوم عاشورا کا روزہ رکھ لے جندہ دل کر دے نہ رکھے کیونکہ اللہ پاک نے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے پہلا باب مکمل ہویا دوسرا باب سنیاں دے ذرا باب فضل الصوم جڑا بندہ روزہ